ارے جب ماں کی کوکھ سے زمین پر ہم آئے تھے، کتنے جوڑے جینس پینٹ لے کر آئے تھے، کتنا سوٹ بوٹ لے کر آئے تھے، کسائی واڑے میں کتنے ہمارے مقام تھے، کتنے بینک بیلنس، کتنے بینکس میں اکاؤنٹ تک کیا تھا، کچھ بھی نہیں۔ ایسے محتاج اور ایسے غریب و مفلس تھے کہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تو شرمگاہ چھپانے کو کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، ننگے تھے، ہاتھ بھی خالی تھا۔ آج اگر سب کچھ ہے تو یقیناً مولا نے دیا ہے، اور دینے کے بعد اللہ ہر مہینے نہیں مانگتا، ہر 3 مہینے میں نہیں مانگتا کہ کوارٹرلی دینا پڑے گا، ایوری 6 منتھ میں دینا پڑے گا، منتھلی دینا پڑے گا، نہیں بلکہ اینولی دینا پڑے گا، اور وہ بھی اینولی اس وقت دینا ہے جب تو مالک نصاب ہوگا۔ آج ہے مالک نصاب، دے دے، کل نہیں ہوگا تو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے دینے کے بعد کہا میں نے تجھے دیا ہے، اب 2.5% لوٹا میرے راستے میں۔ اب اگر ہم بخل کریں گے، ہم کنجوسی کریں گے تو اے مسلمانوں جو 2.5 مانگتا ہے اگر ہم نہیں دیں گے وہ سارا لے لے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آئے تو حساب کتاب کرنے کے بعد 2-3 ہزار زیادہ نکال دیا کرو، کہ زیادہ جائے گا تو ویسٹ نہیں ہوگا، اللہ کی راہ میں انویسٹ ہونے والا ہے۔ اور اگر زیادہ نہیں گیا، تھوڑا سا رہ گیا، اگر 100 روپیہ بھی رہ گیا تو جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے مالوں کا نقصان ہوتا ہے، کبھی باڑھ آ جاتی، کبھی آگ لگ جاتی، کبھی چوریاں ہو جاتی ہیں، یہ جو تمہارے مالوں کا نقصان ہوتا ہے یہ صحیح طور پر زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے یار میرا موبائل چوری ہو گیا، ابھی 15 دن پہلے ہی خریدا تھا، پتہ نہیں کس نے نکال لیا، چوری ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں غور کر، تو نے ضرور کسی غریب کے حق میں چوری کی ہوگی، تو نے کسی غریب کی زکوٰۃ نکالنے میں چوری کی ہوگی، تو نے وہاں پر ڈنڈی مارا ہے، اس لیے تیرا یہ نقصان ہوا ہے۔ تو اگر 100 بچا لیا، 200 بچا لیا، 1500 بچا لیا، تو وہ مال اپنے ساتھ کتنا لے کر جائے گا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اور میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں، مجھے لوگوں نے آ کر بتایا، آنکھوں دیکھا حال، ایک کپڑے کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی، لوگ پریشان تھے، پوری مارکیٹ دھو دھو کر کے جل رہی تھی، فائر بریگیڈ کے آنے کا انتظار کرنے کے ساتھ لوگ آگ بجھانے کی کوشش میں تھے، لیکن داڑھی والے حاجی صاحب اطمینان سے بیٹھے تھے، جبکہ مارکیٹ میں ان کی بھی دکان تھی۔ لوگوں نے کہا حاجی صاحب آپ پریشان نظر نہیں آتے، جبکہ دکان آپ کے بھی بیچوں بیچ میں ہے۔ تو حاجی صاحب کو کتنا یقین ہے نبی کے فرمان پر، حاجی صاحب نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا میرے آقا کا فرمان حق ہے، اگر تم نے زکوٰۃ صحیح طور پر نکالا ہے، تم نے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر دیا، اب تمہارے مال کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر تم نے زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں نکالا تو تمہارے مال کا نقصان ہوگا، آگ لگ جائے گی، باڑھ آ جائے گی، چوری ہو جائے گی۔ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں الحمدللہ اللہ گواہ ہے، جب بھی زکوٰۃ نکالنے کی باری آئی ہے میں نے کمی نہیں کی ہے، ہمیشہ زیادہ ہی نکالا ہے، اور مجھے آقا کے فرمان پر یقین ہے پوری مارکیٹ جل کر خاک بھی ہو جائے لیکن میری دکان پر آنچ بھی نہیں آئے گی۔ اور اے مسلمانوں آنکھوں دیکھے لوگوں نے واقعی بیان کیا کہ حاجی صاحب کا یقین جو تھا واقعی کیسا پختہ تھا، پوری مارکیٹ میں آگ لگی، فائر بریگیڈ آنے تک کئی دکانیں خاک ہو گئی لیکن حاجی صاحب کی دکان کا ایک کپڑا بھی نہیں جلا تھا۔ آقا فرماتے زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر دو۔